السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہوپ ٹھیک ہوں گے، خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے میں نے پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ ہم نے جدہ ایک دن اسٹے کیا تھا اور ہم نے کوشش کی تھی کہ بھئی ہوٹل جو ہے نا ایئرپورٹ کے پاس ہو تاکہ آنے جانے میں پھر مسئلہ نہیں ہو۔ تو 10 منٹ کے کچھ فاصلے پر ہوٹل تھی اور ہم کو آئیڈیا نہیں تھا، ہم نیچے ایسے ہی کھانا پینا دیکھنے اترے تھے۔ تو یہ پوری جو ہماری ہوٹل کے پاس جو لائن تھی نا، وہ پوری پاکستان کے ڈریس اور انڈین ڈریس سے بھری ہوئی تھی۔ میرے کو تو دیکھ کے اتنا اچھا لگا کہ واو، کتنے مطلب 1 سال کے بعد ایسے دیکھنے مل رہا ہے۔ ویسے مجھ کو بھرت والے کوئی کپڑے نہیں لیے تھے، میں نے سادے سے 2 سوٹ یہاں سے لے لیے۔ ہاں بھائی، کپڑے دیکھنے کے بعد تھوڑی شاپنگ تو بنتی ہے نا۔ سو یہاں سے میں نے 2 سوٹ لیے اور اس کے بعد ہم انڈین کھانا ڈھونڈتے ہوئے آ گئے۔ ہم نے مکہ مدینہ میں بھی بہت کوشش کی تھی کہ یعنی تھوڑا تھا یہ کھانا پینا انڈین بھی، پر دور تھا تو ہم نے پھر رہنے دیا۔ ہم نے کہا جدہ جائیں گے بیٹا، وہاں سے کھا لیں گے۔ بچوں کو پانی پوری کھانے کا بہت زیادہ ہی شوق آیا ہوا تھا گھر کی، اور یہ اپنے جو اسٹریٹ کی ہوتی ہے وہ تو الگ ہی ہوتی ہے نا۔ یہ تھی اچھی پر اتنی اچھی نہیں جو ہماری انڈیا کی ہوتی ہے۔ سو بس یہاں پر پورا مینو تھا تو ہم نے پانی پوری اور سیو پوری منگا لی، اور اس کے ہی تھوڑی دیر دور ایک ساؤتھ انڈین ریسٹورینٹ تھا تو وہاں سے پھر مسالہ ڈوسا وغیرہ لے لیا۔ پھر یہ آخر میں ہم نے یہ فالودہ کھایا اور آئس کریم کھایا، پر یہ جو فالودہ اور آئس کریم بھی جو تھی نا، جو ہماری چوپاٹی کی جو ہوتی ہے وہ تو ماشاءاللہ ہوتی ہے، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ تو بہرحال پر نہیں سے بہت اچھا ہم نے کھانا وانا کھا لیا۔ اچھا، ابھی ہماری ہے نا، ہم گھر پہ گئے اور بچوں کو پھر سلا دیا کہ بھئی رات میں 3 بجے کی ہماری فلائٹ ہے، تو ہم 3 بجے پھر یعنی ٹیکسی والے کو بلا لیا تھا کیونکہ سامان زیادہ تھا تھوڑا سا، اور اس کے بعد بچوں کو اٹھا دیا 3 بجے الارم لگا کر، اور بچے نہا دھو کر تیار ہو رہے تھے، اور اتنے میں میرے شوہر کو فون آتا ہے پاناما سے کہ آپ کی دکان میں چوری ہو گئی، دکان میں چوری ہو گئی ہے۔ سو میرے شوہر انا للہ پڑھتے ہیں اور مجھ کو بولتے ہیں کہ دکان میں چوری ہے۔ ہم سب تیار ہو رہے ہیں، پیک اپ ہے اور نکلنا ہے، یہ نیچے سے ٹیکسی والے کا فون آ رہا ہے، اور میں سمجھی کہ ایک آدھ فون جو چوری ہوتے ہیں، چوری ایسے ہی ہوتے ہیں نا، مال میں دکان ہے تو ایک آدھ کوئی دیکھنے کے بہانے لیا ہوگا پھر لے کے چلا گیا۔ پھر میرے شوہر بیٹھ گئے اور میں نے ان کے ساتھ میں ویڈیو، یعنی انہوں نے فوراً کیمرہ آن کیے، دکان میں جو کیمرہ ہوتے ہیں، سو وہ دیکھے۔ میں ویڈیو تھوڑی سی شیئر کر دیتی ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم لوگ کے بھی ایک دم سے میرے بھی پیر ڈھیلے ہو گئے، میں بیٹھ گئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ پورا ہی لے گئے۔ یہ بتاتے ہوئے مطلب ہنسی بھی آ رہی ہے، اور جب یہ ویڈیو ابھی میں چلا رہی ہوں نا تو رونا بھی آ رہا ہے، کیونکہ انسان محنت سے کوئی چیز اگر کرتا ہے نا تو پھر اس کے جانے پر اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم تکلیف کی بات زیادہ نہیں کریں گے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اس وقت میں بتا رہی ہوں کہ بچے بھی نہا دھو کے تیار تھے، فوراً الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں نے فوراً 2 رکعت کی نیت سے کھڑی ہو گئی کہ اللہ نفع نقصان بالکل آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا الہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ نفع بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے۔ سو میں نے 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھ لی، اور میرے پیچھے سب بچوں کا بھی وضو تھا، نکلنے ہی والے تھے تو ان سب نے بھی ماشاءاللہ 2 رکعت کی نیت باندھ لی، اور پھر سجدے میں جا کے رو کے اللہ سے دعا مانگ لی کہ اللہ جو بھی ہے، ہم کو نکلنا بھی ہے نا فلائٹ، تو میرے کو اتنا ظاہر سی بات ہے بہت بڑا لاس تھا، چھوٹا لاس نہیں ہے، لیکن میرے کو یہاں پر اتنا اچھا، میں بعد میں سوچتی گئی تو مجھ کو اچھا لگتے گیا کہ ہم نے بچوں کو یہ سکھا دیا، میرے شوہر دونوں نے بچوں کو یہ سکھا دیا کہ مصیبت حالات آئے تو کیا کرنا ہے، حالات تو آئیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی بہت حالات آئے ہیں، اور میں اپنی بات نہیں، میں سب کی، یہ جو سن رہے ہیں نا، ان سب پر بہت بڑے بڑے حالات آئے ہوں گے، اور زندگی نام ہی حالاتوں کا ہے، آگے بھی آئیں گے، لیکن بچوں کو ایک سیکھ مل گئی کہ حالات میں آپے سے باہر نہیں ہونا ہے بلکہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم پھر کرتے کراتے اور کیسے بھی کر کے نیچے اترے ہیں، اور بس وہ ادھر سے سب فون کال چالو تھے کہ پولیس میں رپورٹ اور یہ اور وہ، بہت سارا یعنی دماغ ادھر ادھر جا رہا تھا۔ لیکن ابھی میری فی الحال یہاں پر بتانے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا عمرہ قبول نہیں ہوا، ہمارا جانا بے مقصد ہوا، اور مطلب کوئی فائدہ نہیں، اتنی بڑی عبادت کے لیے اللہ نے بلایا اور پھر یعنی کوئی دعا ادھر قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ہم تو نقصان سے پناہ مانگ کر آئے تھے نا، اور پھر کیا یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ کیا ایسا ہوا ہے؟
تو دیکھیں یہ اپنے اپنے دیکھنے کا نظریہ ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے زیادہ جو مصیبتیں ہیں اور حالات ہیں وہ سب سے زیادہ انبیاء کرام پر آئے ہیں جو دنیا کے سب سے معصوم مخلوق ہے, اور ان پر اتنے یعنی کیا کہتے ہیں اتنے حالات آئے ہیں کہ ان کے سامنے ہمارے حالات تو ذرے برابر بھی نہیں ہیں, اتنے ان پر حالات گزرے. تو اگر حالات برے ہوتے نا تو پھر انبیاء پر کبھی نہیں آتے. آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مثال اٹھا کے دیکھیں, جب انہوں نے ایمان لایا ہے ایمان کے بعد سے تکالیف شروع ہو گئی ہے, حالات ہی حالات ہے اتنے, یعنی سب نے کو پتہ ہے حضرت بلال غلام تھے اور ان کو کیا کہتے ہیں کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا, ان کی پیٹھ کی جو چمڑی تھی وہ پوری پگھل جاتی تھی. تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا چیز ہے, مطلب کیوں کلمے کو چھوڑ نہیں دیتے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر تم کوئی چیز, وہ ان کے اسٹائل میں جواب تھا, میں تھوڑا اپنے اسٹائل میں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں, کہ اگر کوئی چیز خریدی جاتی ہے نا, اگر چاہے وہ 5 روپے کی ہو یا 50 سینٹ کی ہو, تو آپ اس کو برابر دیکھتے ہو کہ پیکنگ کھلی تو نہیں ہے نا. اگر پیکنگ کھلی ہے تو آپ اس کو لیتے نہیں ہیں, یعنی بہت اچھے سے اس کو دیکھ داکھ کے لیتے ہیں. اگر خراب ہو بھلے لٹل اماؤنٹ کی ہے لیکن آپ اس کو برابر دیکھ کے لیتے ہیں. تو حضرت بلال کہتے ہیں اگر مجھ کو اللہ ایمان کے لیے جنت کے لیے قبول کر رہا ہے تو دیکھے گا تو صحیح نا کہ بھئی ایمان برابر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, یعنی ہے یا نہیں ہے. سو حالات کا آنا, اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا اللہ غصہ ہوا ہے یا اللہ نے ہماری عبادت قبول نہیں کیا ہے, تو ہماری بہت بڑی بھول ہے, ہماری بہت بڑی بھول ہے. ہم اللہ کے بارے میں ایسا گمان کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ بدلہ لے رہا ہے, یا اگر اللہ نے ایسا ہی کرنا ہوتا تو کافروں کے ساتھ یہ ہوا ہوتا. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ انبیاء کرام کے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں. سو حالات کو کبھی برا نہیں سمجھے, حالات پہ آپ کا ریئیکشن آپ کو بتائے گا کہ آپ نزدیک ہو کہ دور گئے ہیں, ہے نا. ایمان آپ کا ڈیفائن ہوتا ہے. ابھی یہی حالات میں اگر کوئی واویلا کرنے لگ جائے, ہے ہم ہی کیوں, اور کیا ضرورت تھی, ہم تو اتنا ثواب کا کام کرنے گئے تھے اور ہمارے نصیب میں یہ کیوں لکھا گیا ہے. نہیں. ایمان کا مطلب یہ نفع اللہ تیری طرف سے, نقصان اللہ تیری طرف سے. جب ہمارے پاس بہت ہے تو ہم وہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ نے بہت کیوں دے دیا. تو آج جب اللہ کچھ لے رہا ہے تو اس پہ ہم کیسے یہ بول سکتے کہ اللہ آپ نے لے لیا. سو پلیز کبھی حالات کو برا نہیں سمجھے, حالات پہ اپنے ریئیکشن اچھا رکھا کرے, اور صبر تو وہی ہے جو پہلی گھڑی کی جائے. سو بس مجھ کو یہ تھوڑا سا شیئر کرنا تھا تاکہ مجھ کو معلوم ہے ابھی بہت سارے لوگ الگ الگ مصیبت سے گزر رہے ہوں گے. میں نے ایئرپورٹ پر پھر سیور یعنی ہسبینڈ کو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے ہم لوگ, کیونکہ ہم ترکی کا سن رہے تھے, ترکی میں کیا حال چل رہا ہے, کہ ہمارا تو صرف مال کا نقصان ہوا ہے, اور چھوٹا نقصان نہیں بڑا نقصان ہے, لیکن ہمارا صرف مال کا نقصان ہوا ہے. اگر ہم ترکی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کے جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے, جان مال دونوں گیا ہے, اور کتنوں کے رشتہ دار ختم ہو گئے, رشتے ختم ہو گئے, خاندان ختم ہو گئے. سو شکر کا پہلو نکالنا ہے ہم نے, اور اس پر راضی رہنا ہے, اور پھر اللہ کی ذات سے امید اور یقین رکھے کہ اللہ جو آپ نے لیا ہے اس کا بدلہ انشاءاللہ ادھر بھی یا ادھر بھی, دونوں جگہ میں سے کدھر نہ کدھر مل ہی جائے گا. اچھا, پورے راستے بچے اپنے ابا کو تسلی دلاسا دیتے رہے کہ ابا آپ تو بہت اچھے ہو, انشاءاللہ اللہ پاک اچھا ہی کرے گا, ابا آپ تو بہت اچھے ہو, آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا. تو یہ انہوں نے مجھ سے سنا ہوگا نا یہ جملہ, میں بھی ایسا بول رہی تھی. تو میرے سے سننے کے بعد پورے راستے انہوں نے اپنی ابا کو تسلی دی, اور اس کے ابا کا بھی سفر الحمدللہ بہت اچھا گیا. بس آپ لوگوں کی تھوڑی دعائیں چاہیے, انشاءاللہ مجھ کو یقین ہے, امید ہے آپ لوگوں سے بھی کہ ضرور ہمارے لیے بھی دعا کریں گے. اچھا, میں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی بیچ میں کیونکہ دل نہیں کر رہا تھا, انسان ہے تکلیف ہوئی ہے, پر کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ریکوری ہو گئی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سو میں نے یہ گروسری کی کچھ ویڈیو چلا دی تھی, 1-2 دن بعد ہم گروسری کرنے گئے تھے, لیکن ہم جیسے آپ سمجھ لے رات میں آئے تھے 10 بجے 8-9 بجے ایسا کچھ ٹائم تھا. تو صبح بچوں کی ایک لسٹ تیار تھی کہ ہم نے کیا کیا کھانا ہے. تو ایسے دن رات کا فرق ہو جاتا ہے نا, کہ وہاں اب سعودی میں دن ہے تو یہاں رات ہے. سو بچے صبح ہی اٹھ گئے تھے 4:30 بجے, اور پھر میں یہ سب سے پہلا ہم نے یہ کھانا بنایا. صبح میں ناشتے میں بچے اتنا مس کر رہے تھے کہ 2 دن تک یہی بنوایا ہے انہوں نے, 2-3 دن یعنی یہی بنوایا ہے, چائے اور یہ نمکین پوریاں. بہت رچ کے اور بس کے بچوں نے کھایا ہے الحمدللہ. اللہ تیرا اللہ کے احسان شکر ہے. اور اس کے بعد دوپہر کے کھانے میں اس کو زیادہ مس کیا ہے بچوں نے, سوپ ہمارے یہاں جو میں نے اس کی ریسیپی بھی
شیئر کی بھی ہے. سو یہ سوپا ہمارے یہاں کہتے ہیں سوپا, اور یہ چاول بنا لیے اور بہت ہی الحمدللہ اچھے سے کھایا ہے. اور پھر رات کا کھانا مس کر دیا کیونکہ سب سو گئے تھے کیونکہ اب ہمارے یہاں مطلب دن رات کے فرق سے ایسا ہو گیا تھا. اور آج کا جو میرا ویڈیو تھا مجھے صرف یہ آپ سے شیئر کرنا تھا. انشاءاللہ پھر ہمارے ڈیلی جو مطلب جو کام کاج کے بلاگ آئیں گے انشاءاللہ جلد ویسے ہی آ جائیں گے. ہوپ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا, آپ کو اس سے کچھ آئیڈیا ملا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر کچھ ہیلپ ملی ہے یا آئیڈیا ملا ہے تو پلیز مجھ کو کمنٹ کر کے بتائیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم.